چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور ہمارے پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پیارے پیارے سیگمنٹس ہوتے ہیں، آج بھی بہت سے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے، اور سورہ واقعہ کی 26 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت بھی کریں گے، انہیں درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھیں گے، اور جو غلطیاں لوگوں سے عموماً ان آیات کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی انشاءاللہ۔ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے صاد۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ صاد۔ یہ ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حرف ہے صاد، اور دوسرا حرف ہے سین، تیسرا حرف ہے ثا۔ جب ہم صاد اور سین کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ صاد میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی اور سین میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ثا کی جب ہم ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی، ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ صاد کو ہم پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور سین کو باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی۔ تو پیارے بچوں، جب آپ اس آیت کی تلاوت کریں گے تو اس فرق کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا حرف ہے ہا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں۔ ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے آیا تھا حمزہ۔ یہ وہ حروف ہیں جن میں فرق کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا، اسی طرح ایک حرف ہے حمزہ اور دوسرا حرف ہے عین۔ جب ہم ہا اور عین کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں کو حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے۔ جی، حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے۔ اور جب ہم ہا اور حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں کو حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ ان دونوں کو حلق کے درمیان والے حصے سے اور ان دونوں کو حلق کے نیچے والے حصے سے، یعنی اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، اور اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، اور اسے پڑھیں گے
عین زبر ع، عین زبر ع، اور اسے پڑھیں گے حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، ع ع، آ، ا، ع ع، آ۔ ا۔ تو آیت کی تلاوت کرتے وقت بھی آپ نے اس فرق کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ رہا ہے، تو ایسی جگہ پر مد منفصل ہوتا ہے، اور مد منفصل کو ہم 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اسے بھی یا تو آپ 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جی۔ اب پیارے بچوں یہاں پر بھی صاد لکھا ہوا ہے، صاد کو جو ہے وہ ہم پر پڑھتے ہیں یا باریک پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں، اور اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی؟ آتی ہے۔ آتی ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح یہاں ہا لکھا ہوا ہے، اب اسے حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے یا نیچے والے حصے سے پڑھیں گے؟ درمیان والے سے۔ حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، جی۔ پھر آخر میں پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ، یا مدہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ۔ جی، یا مدہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی جگہ پر مد عارض ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مد عارض، یعنی جب حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں مد عارض ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یا مدہ ہے اور اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد عارض ہوگا۔ اور مد عارض کو ہم 1، 2 یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کتنا کھینچتے ہیں؟ 1، 2 یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جی، 1، 2 یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ کو اختیار ہے، چاہے تو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، چاہے تو 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں دال ساکن ہے، کیا ہے؟ ساکن، ساکن ہے۔ پیارے بچوں دال حروف قلقلہ میں سے ہے، کن میں سے ہے؟ حروف قلقلہ، کن میں سے ہے؟ حروف قلقلہ، حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اور حروف قلقلہ وہ حروف ہیں جن کو ادا کرتے وقت آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں دال ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، یعنی آواز خوب لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ادائیگی کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں را کے نیچے 2 زیر ہیں، کیا ہیں؟ 2 زیر، 2 زیر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پہلے بھی بتایا ہے کہ جب بھی را کے نیچے 2 زیر ہوں تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ باریک، کس طرح پڑھتے ہیں؟ باریک، باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیں راب کے نیچے 2 زیر ہیں اور اس کے بعد میم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تنوین کے بعد میم آ رہا ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے۔ کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میم بھی حروف یرملون میں سے ہے، اس لیے یہاں ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ اور یہاں ہم غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ غنہ معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ جی، چلیں آپ بتائیں۔ غنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں۔ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ اور غنہ کی مقدار کتنی ہے یہ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ جی، غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، یعنی جس کلمے میں آپ جس حرف پر آپ غنہ کریں گے اس میں 1 الف کے برابر ناک میں آواز لے جا کر آپ نے پڑھنا ہے، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں خا اور ضاد یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ اور حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جن کو ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھتے ہیں، یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو ان دونوں کو آپ نے پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں دال کے نیچے 2 زیر ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ہم نے یہاں پر کلکلہ کیا تھا یہاں پر بھی ہم کلکلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جی، تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے۔ اب آئیے مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ۔ اچھا پیارے بچوں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آخر میں یہاں پر نون ساکن ہو جائے گا نا، تو نون ساکن تو ہوگا لیکن اس کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ یمی نہیں پڑھنا، یمین، یمین، جی آخر میں نون کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ۔ ابھی بھی بعض بچے ماں کو بھی حروف مدہ کی طرح کھینچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرنا۔ ماں میں مد متصل ہو رہا ہے تو اسے زیادہ کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔
جی وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ 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 جی اب یہ آیت کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ایک اور بار. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. ماشاءاللہ بڑی اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ یہاں مد منفصل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اسے آپ نے کم کھینچا ہے، ٹھیک ہے؟ ما اصحاب الیمین نہیں، ما اصحاب الیمین. ما أصحاب اليمين. ابھی بھی مقدار پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ ما اصحاب الیمین. ما أصحاب اليمين. پہلے سے بہتر ہے، لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. تو اب اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں. فی صدر مخدود. 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 اب یہ آیت کون سنائے گا؟ جی آپ پڑھیں. فی صدر مخدود. ایک اور بار. فی صدر مخدود. ایک اور بار. فی صدر مخدود. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے. تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. میرا نام محسن اتاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ مسلم آباد میں پڑھتا ہوں. ہم صبح 8:15 بجے مدرسے آتے ہیں. 8:30 بجے دعائے مدینہ ہوتی ہے. دعائے مدینہ کے بعد ہم اپنی کلاس میں جا کے کاٹ صاحب کو سب کی سناتے ہیں. پھر ہمارا نصاب کا ٹائم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 12:30 بجے ہمارا وقفہ ہوتا ہے. اس میں ہم کھانا کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز کے بعد درس ہوتا ہے. درس کے بعد فقہ مدینہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم دوبارہ اپنی کلاس میں آ کے کاٹ صاحب کو منظر سناتے ہیں. اس کے بعد 3:50 پہ اختتامی کلام ہوتا ہے اور 4 بجے ہماری چھٹی ہو جاتی ہے. ہمارا یہ مدرسہ 1992 میں قائم ہوا اور جب سے لے کر آج تک کم و بیش 850 حافظ اب تک بن چکے ہیں، اور اسی طرح کم و بیش 1350 بچوں نے ہمارے اس مدرسے سے اب تک ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ہمارے اس مدرسے سے حفظ قرآن مکمل کر کے کم و بیش 85 بچے ایسے ہیں جو اس وقت دعوت اسلامی کے شعبے جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ہمارے اس مدرسے میں 148 بچے زیر تعلیم ہیں، جن میں 3 کلاسیں ہماری حفظ کی ہیں اور 3 ناظرہ کی. ہمارا یہ مدرسہ 1992 میں قائم ہوا اور جب سے اب تک ہمارے اس مدرسے سے کم و بیش 800 بچے فارغ ہو چکے ہیں، حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں. اسی طرح 1350 بچے ایسے ہیں جو ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں. ہمارے 10 بچے ایسے ہیں جو اب تک عالم بن چکے ہیں اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں اب وہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو پیارے بچوں، ابلیس جسے شیطان کہا جاتا ہے، یہ اصل میں فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا. کون تھا؟ جن تھا، اور اسے اللہ پاک نے آگ سے پیدا فرمایا تھا. اس نے اپنی لائف فرشتوں کے ساتھ بھی گزاری تھی اور اللہ پاک کے ہاں اس کا بہت بڑا لیول تھا، یعنی بہت بڑا مرتبہ تھا. اور پیارے بچوں، شیطان 40,000 سال تک جنت کے خزانوں کا نگران رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو ہدایت کی باتیں بتاتا رہا، جس کی وجہ سے اسے فرشتوں کا استاد بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتوں کا استاد. یہاں تک کہ 7 آسمانوں میں اس کے الگ الگ نام تھے، یعنی ہر آسمان میں اس کا الگ نام تھا. پہلے آسمان میں اس کا نام عابد تھا. کیا تھا؟
عابد عابد. دوسرے آسمان میں اس کا نام تھا زاہد. کیا نام تھا؟ زاہد زاہد. تیسرے آسمان میں عارف. کیا نام تھا؟ عارف عارف. چوتھے آسمان میں ولی. اسی طرح پانچویں آسمان میں تقی، چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا. یعنی ہر آسمان میں اس کا ایک الگ نام تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. کیا کریں؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. جی، آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. اور انہی فرشتوں میں ابلیس بھی موجود تھا اور اسے بھی حکم تھا کہ وہ سجدہ کرے، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا. کیا کیا اس نے؟ منع کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. تو یوں پیارے بچوں اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، اور اس بات کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ترجمہ کنز العرفان. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا. تو پیارے بچوں اللہ پاک نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے ہیں. کس سے بنے ہوئے ہیں؟ مٹی سے. معاذ اللہ وہ اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھ رہا تھا، یعنی اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ اعراف میں بھی کیا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ترجمہ کنز العرفان. اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا. تو پیارے بچوں اس نے اپنے آپ پر تکبر کیا، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا. پھر اللہ پاک نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے ابلیس یعنی شیطان کو سزا دیتے ہوئے جنت سے نکال دیا اور اپنی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے محروم کر دیا، اور یوں وہ جہنم کا حقدار بن گیا. پیارے بچوں بس پھر اس کے بعد سے شیطان انسانوں کا دشمن بن گیا اور اس نے انسانوں کو بہکانا شروع کر دیا. تو پیارے بچوں اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اللہ پاک کی نافرمانی بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پر تکبر نہیں کرنا چاہیے. تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو معلوم ہے تکبر کسے کہتے ہیں؟ جی آپ بتائیں. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. جی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور دوسرے کو کم سمجھنا، اپنے سے چھوٹا سمجھنا، یہ تکبر کہلاتا ہے. تو یہ وہ عمل ہے بچوں جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور اس کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے شیطان جو ہزاروں سال تک عبادت کرنے والا تھا، فرشتوں کو ہدایت کی باتیں بتانے والا تھا اور اللہ پاک کے ہاں بڑے لیول والا تھا اور آسمانوں میں الگ الگ ناموں سے پکارا جانے والا تھا، تکبر کرنے کی وجہ سے برباد ہو گیا اور جہنم کا حقدار بن گیا. تو پیارے بچوں ہمیں اس گناہ سے اور بالعموم تمام گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ پاک کی فرما برداری والے کام کرنے چاہیے اور اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے حسام احمد بھائی اور دوسری طرف ہے محمد سفیان بھائی. ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں. تو پیارے بچوں اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 10 پوائنٹس. لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں. آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 5 پوائنٹس. لیکن اگر غلط جواب دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے؟ تو آپ سب تیار ہیں؟ جی. سب سے پہلا سوال ہے ہمارے حسام احمد بھائی سے. آپ بتائیں قرآن پاک کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ آپشنز تقریباً 23 سال، تقریباً 28 سال، یا پھر تقریباً 20 سال. 28 سال. 28 سال. کیا لگتا ہے صحیح جواب دیا انہوں نے؟ نہیں. پھر صحیح جواب کیا ہے؟
تقریباً 23 سال. قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. تو اس سوال میں ہمارے حسام بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. جی سفیان بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس میں آخری سجدہ تلاوت آتا ہے؟ سورۃ العلق. سورہ علق وہ صورت ہے جس میں آخری سجدہ تلاوت ہے. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو انہیں کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ سفیان بھائی نے آپشن بھی نہیں لیا اور جواب بھی درست دیا ہے. جی حسام بھائی اب اگلا سوال آپ سے ہے. آپ قرآن پاک کی اس صورت کا نام بتائیے جس کے آخر میں نماز جمعہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں. سورہ جمعہ. جی سورہ جمعہ ہی وہ صورت ہے جس کے آخر میں نماز جمعہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی سفیان بھائی اب اگلا سوال آپ سے ہے. آپ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا نام بتائیں جسے سورہ شافعہ بھی کہتے ہیں. سورۃ الملک. جی سورہ شافعہ سورہ ملک کو کہا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سفیان بھائی کو. جی ہمارے حسام بھائی اب اگلا سوال آپ سے ہے. آپ بتائیں سورہ قدر میں کس عظیم رات کا ذکر ہے؟ آپشن شب قدر، شب براءت یا پھر شب معراج. شب قدر. سورہ قدر میں شب قدر کا ذکر ہے. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ہمارے حسام بھائی نے آپشن لیا ہے لیکن جواب بالکل درست دیا ہے. جی سفیان بھائی اب آپ بتائیں قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک مکہ شریف کی قسم ذکر فرمائی ہے؟ آپشنز سورہ بلد، سورہ مائدہ یا پھر سورہ بروج. سورۃ البلد. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ہمارے سفیان بھائی نے آپشن لیا ہے لیکن جواب درست دیا ہے. جی حسام بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس میں حرف را استعمال نہیں ہوا؟ آپشن سورہ لہب، سورہ اخلاص یا پھر سورہ ناس. سورہ اخلاص. سورہ اخلاص وہ صورت ہے جس میں حرف را استعمال نہیں ہوا. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5. 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ہمارے حسام بھائی نے آپشن تو لیا ہے لیکن جواب بالکل درست دیا ہے. اب اگلا سوال ہے ہمارے سفیان بھائی سے. سفیان بھائی آپ قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیے جسے ام القرآن بھی کہتے ہیں. آپشنز سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران یا پھر سورہ طارق. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ سفیان بھائی نے بھی اس سوال میں آپشن لیا ہے اور جواب درست دیا ہے. جی حسام بھائی اب یہ آپ کا آخری سوال ہے. آپ بتائیں قرآن پاک میں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے جنہیں اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے. ان کا نام بتائیں. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی سفیان بھائی اب آخری سوال آپ سے ہے. آپ بتائیں لفظ خاتم النبیین سورہ احزاب کی کون سی آیت نمبر میں موجود ہے؟ 40. لفظ خاتم النبیین سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں موجود ہے. کیا لگتا ہے صحیح جواب دے رہے ہیں؟ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سفیان بھائی کو. تو اسی کے ساتھ ہمارے سفیان بھائی کا ٹوٹل ہے 40 پوائنٹس اور ہمارے حسام بھائی کا ٹوٹل ہے 30 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ سفیان بھائی. سفیان بھائی ونر ہیں لیکن انشاءاللہ دونوں کو انعامات دیے جائیں گے. یہ لیں سفیان بھائی. آمین. جزاک اللہ خیر. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا